بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل اردو کا پوسٹ مارٹم آپ سب کو خوش آمدید۔ اردو قواعد کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم اسم کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم کے اقسام کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بناوٹ کے لحاظ سے ہے، معنی کے لحاظ سے ہے، جنس کے لحاظ سے اور تعداد یا گنتی کے لحاظ سے ہے۔ تو سب سے پہلے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں: اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ اسم مصدر کیا ہے؟ اگر مصدر کو دیکھ لیں ہم تو مصدر کے لغوی معنی، لغوی سے مراد ہے مطلب ڈکشنری میں لغت میں اگر اس کے معنی تلاش کرے تو اس کے لغوی معنی چشمہ، منبع، ماخذ یا نکلنے کی جگہ کے ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس سے کوئی دوسری چیز پھوٹ رہی ہو، نکل رہی ہو، تو اس نکلنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں۔ اب قواعد کی روح سے وہ اسم جو خود تو کسی اسم یا لفظ سے نہ بنا ہو لیکن مقررہ قاعدوں کے مطابق اسے بہت سے اسم یا فعل یا پھر صیغے بن جائے، اسے اسم مصدر کہتے ہیں۔ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل۔ فعل ماضی کی اپنی اقسام، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، اس طرح حال اور اس طرح مستقبل۔ کوئی لفظ ہے تو اس لفظ کو ہم فعل ماضی میں لے جاتے ہیں، حال میں استعمال کرتے ہیں، مستقبل میں۔ جسے پڑھنا مصدر ہے، بالفرض پڑھنا مصدر ہے۔ اب اس کو ہم فعل ماضی میں کے جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو بالفرض وہ پڑھتا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، اس قسم کے یہ صیغے ہیں۔ یا حال میں پڑھ رہا ہے یا مستقبل میں پڑھے گا وغیرہ، تو یہ سے صیغے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کی پہچان ہے کہ جو مصدر ہوگا اس کا آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ علامت کیا؟ نون الف نہ آتی ہے علامت۔ اب اس کی نشاندہی ہم کس طرح کریں گے؟ کیونکہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو نہیں، کریکٹ یہ ہے کہ اردو میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہے کہ ان الفاظ کے آخر میں علامت نون الف نہ ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے۔ تو اب اس کی ہم پہچان کس طرح کریں گے کہ اگر اس کو چیک کرنا ہے، اس لفظ کو چیک کرنا ہے کہ یہ مصدر ہے کہ نہیں ہے، تو جن الفاظ کے آخر میں نون الف نہ ہے اس علامت کو، نون الف نہ کو ہم دور کریں گے، ہٹا دیں گے۔ اگر باقی مند لفظ میں، جیسے لکھنا سے نون الف نہ ہٹاتے ہیں تو باقی مند لفظ لکھ رہ جاتا ہے، اس میں فعل امر یعنی کہ کام کرنے کا حکم ہے تو وہ پھر مصدر ہوگا۔ جیسے لکھنا سے لکھ، دیکھو اس میں حکم آتا ہے کہ یہ چیز لکھو، ٹھیک ہے، لکھ۔ اسے پڑھنا سے پڑھ، کتاب پڑھ، کوئی چیز پڑھ لے، کھانا سے کھا وغیرہ۔ اچھا، کچھ نیچے جو ہے جو ریڈ کلر میں ہے، نانا سے نا، نون الف نا علامت ہٹاتے تو ایک لفظ آتا ہے نا، مکمل یہ لفظ جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چینج ہو گئے۔ جیسے نانا کا مطلب کیا ہے اور نا کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح بچھونا، اور بچھونا سے نون الف نا دور کرنے کے بعد بچھو، دیکھو دونوں لفظوں میں چینج آ رہا ہے۔ اس طرح تانا سے تا وغیرہ۔ اس میں مصدر کی پھر اقسام ہے، بناوٹ کے لحاظ سے ہے اور معنی کے لحاظ سے۔ بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ اصلی یا جعلی، اور معنی کے لحاظ سے لازم یا متعدی۔ پھر متعدی کی پھر اقسام ہے، لیکن اس کے حوالے سے ایک الگ لیکچر ہوگا۔ مصدر کی تعریف اور مصدر کی جتنی بھی اقسام ہے اور پھر ان اقسام کی جو ذیلی اقسام ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اگلا انشاءاللہ لیکچر ہم تیار کریں گے، پھر اس لیکچر کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اسم مشتق بناوٹ کے لحاظ سے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم اسم مشتق ہے۔ اسم مشتق کیا ہے کہ لغوی معنی آخذ کیا ہوا، ماخوذ یا نکلا ہوا کے ہے۔ قواعد کی روح سے ایسا اسم جو اسم مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ بنے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ پہلے مصدر میں بتایا گیا کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں سے کوئی دوسری چیز نکل رہی ہو تو اس نکلنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں، اور اس جگہ سے جو چیز نکل گئی اسے مشتق کہتے ہیں۔ جیسے لکھنا لفظ تھا، اب لکھنا سے بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے، لکھنا سے لکھا، لکھائے، لکھتے، لکھا، لکھی، لکھا ہوا، لکھتا رہا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے۔ یا پڑھنا سے پڑھ، پڑھا، پڑھتا، پڑھے، پڑھی وغیرہ، یہ تمام جو ہے اس میں مشتق ہے۔ پھر اس میں مشتق کی بھی اقسام ہے، 6 اقسام ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حاصل مصدر، اس میں کیفیت، اس میں حالیہ، اس میں معاوضہ۔ پھر اس میں فاعل کی پھر ذیلی اقسام ہے، دو قسمیں ہے۔ اس طرح مفعول کی ہے، حاصل وغیرہ وغیرہ، ان کی کچھ قسمیں ہیں۔ اس میں مشتق کے حوالے سے بھی ایک لیکچر تیار کریں گے، تو اس میں مشتق کی تعریف اور ان کی اقسام وہاں پر آپ پھر دیکھ لیں۔
تیسری قسم ہے بناوٹ کے لحاظ سے اس میں جامد. جامد کے لغوی معنی ہے جمع ہوا، ٹھوس، بے جان، مردہ، غیر متحرک اور رکا ہوا وغیرہ کے ہیں. لیکن قواعد کی روح سے وہ اسم جو نہ تو خود کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے مزید کوئی اسم بن سکے، اسے اسم جامد کہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا اسم جو نہ اسم مصدر ہو اور نہ اسم مشتق ہو، اسے اسم جامد کہتے ہیں. اسم مصدر کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا ہے لیکن ان سے مزید الفاظ بنتے ہیں، اور مشتق کیا ہوتا ہے کہ اس سے مزید الفاظ نہیں بنتے لیکن وہ اسم مصدر سے بنا ہوتا ہے. جامد کیا ہے؟ نہ مصدر ہوتا ہے، مطلب اسے الفاظ نہیں بنتے، اور نہ مشتق ہے، نہ کسی لفظ سے بنا ہے. جیسے مثلا قلم، لڑکا، درخت، کتاب وغیرہ. یہاں پر ایک چیز کی نشاندہی کر لو، نوٹ کر لیں. جیسے بالفرض قلم ہے یا بالفرض کرسی ہے، ٹیبل ہے، کتاب ہے، جو بھی لفظ ہے یہ سب جو ہے اس میں جامد میں آتے ہیں. اب کتاب کو دیکھو، میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ وہ کسی سے نہ بنا ہوتا ہے نہ اسے کوئی لفظ بنتا ہے. لفظ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جیسے کتاب جو ہے یہ تو کاغذ وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، بالفرض ٹیبل ہے، میز ہے، وہ پھر مختلف قسم کی میٹیریل جیسے لکڑی ہے یا پلاسٹر وغیرہ سے بنا ہوتا ہے. تو وہ یہاں پر جو ہے یا کوئی بالفرض درخت ہے. درخت کیا ہوتا ہے؟ بالفرض پھل ہے، سیب ہے، سیب کا لفظ ہے. تو سیب میں موجود بیج ہوتے ہیں، ان بیجوں کو ہم بوتے ہیں تو اسے پھر درخت کے اوپر پھل، پتے یا شاخ وغیرہ چیزیں وغیرہ آتی ہیں. تو کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا یا پھر یہ سیب جو ہے پھر ان سے تو مزید چیزیں بنتی ہے. تو یہاں پر میں واضح کر لوں کہ یہاں پر ہم صرف لفظ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لفظ سیب جو ہے یہ اس میں جامد ہے. لفظ کیا ہے، سیب کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میز ہے، کس چیز سے میز بنی ہے، کتاب کس چیز سے بنی ہے، اس حوالے سے ہم جو ہے بات نہیں کر رہے. ہم صرف لفظ کے حوالے سے کہ کتاب کا لفظ جو ہے نہ کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ کتاب لفظ سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے. اگر کوئی بالفرض ذہن میں ایک سوال ہے کہ کتاب سے تو پھر کتاب ہے، یہ تو اس کی جمع ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں جامد یہ ایسا لفظ ہوگا کہ نہ کسی لفظ سے بنا ہوگا نہ اور اس سے مزید لفظ بن سکتے ہیں. اس لیے اوپر لکھا گیا ہے کہ جمع ہوا، ٹھوس، بے جان، مردہ، متحرک وغیرہ. ٹھیک ہے، غیر متحرک وغیرہ. اس میں جامد کی کوئی قسم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات نوٹ کر لے کہ اس میں مشتق اور اس میں مصدر جو ہے اصل میں یہ اس میں نکرہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے، جب اس میں نکرہ کے حوالے سے کلاس ہو، لیکچر ہم تیار کریں گے تو اس میں انشاءاللہ پھر مصدر اور مشتق کی تعریف بھی کریں گے اور وضاحت کے ساتھ، اور ان کی جو اقسام ہے اس پر بھی. دوسرے نمبر پر ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ. اسم معرفہ کیا ہے؟ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید ایک خاص چیز ہے کا نام ہے، پشاور ایک مشہور جگہ کا نام ہے، اور اس طرح قائد اعظم جو ہے مشہور شخصیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب اسم معرفہ کی قسمیں ہیں. اسم معرفہ کی 4 قسمیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصولہ. ان اقسام پر بھی اسم معرفہ کے حوالے سے بھی پھر ہم جو ہے الگ سا لیکچر تیار کریں گے، اور باری باری جیسے اسم علم ہے، پھر اشارہ ہے، ضمیر، اس پر اسم علم کی پھر جو ہے 5 قسمیں: خطاب، لقب، کنیت وغیرہ. تو اس پر الگ لیکچر انشاءاللہ تیار کریں گے. اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی عام چیز، جگہ، شخص کے نام کو اسم معرفہ میں صرف خاص لگا دے، نکرہ میں صرف عام لگا دے. جیسے لڑکا، کون سا لڑکا ہے؟ کرسی ہے، کون سی کرسی ہے؟ اسکول، قلم وغیرہ، کون سا اسکول ہے؟ اگر اسکول کا نام رکھ دیا تو پھر اسم معرفہ. اگر اسکول کا نام نہیں، صرف اسکول لکھا ہے تو اس میں نکرہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح لڑکا ہے، لڑکا کا اگر کوئی نام ہے، احمد وغیرہ، تو اس میں قائد اعظم یا کوئی ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ اس میں معرفہ میں آتے ہیں. نہیں ہے تو پھر اس میں نکرہ میں آتے ہیں. اس میں نکرہ کی بھی پھر 6 قسمیں ہیں: اسم ذات، استفہام، اسم جمع، اسم صفت، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم ذات کی پھر جو ہے قسمیں ہے، اسم صفت کی بھی قسمیں ہے، اس طرح مصدر اور مشتق کی بھی ہے. انشاءاللہ اس پر الگ جو ہے لیکچر ہم تیار کریں گے. دوسرے وہ ہے جنس کے لحاظ سے. جنس کے لحاظ سے 2 قسمیں: مذکر اور مؤنث. مذکر کیا ہے؟ جو نر
کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے لیے ابو، بھائی، بیٹا، اس طرح جانوروں کے لیے بیل، کتا، بکرا، اور پرندوں کے لیے مرغا، کبوتر یا چڑیا۔ مؤنث کیا ہے؟ جو مادہ کے لیے ہے، جیسے انسانوں میں امی، بہن، بیٹی، جانوروں کے لیے گائے، کتیا، بکری، اور پرندوں کے لیے مرغی، کبوتری، چڑیا۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ اردو میں جتنے بھی الفاظ ہیں یا تو مذکر ہیں یا پھر مؤنث ہے، مطلب یہ ہے کہ مذکر یا مؤنث، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ ان کے لیے اگر مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث نہیں، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اردو میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کا نام ہے حقیقی الفاظ اور دوسرا کا نام ہے غیر حقیقی۔ حقیقی الفاظ میں جاندار الفاظ کو، یعنی جاندار الفاظ تو بے جان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جو جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور غیر حقیقی میں وہ الفاظ جو بے جانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جانداروں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، انسان ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، اس میں مؤنث الفاظ جو ہے جیسے امی، بہن، بیٹی وغیرہ، ان کے لیے جو ہے اس کے مذکر موجود ہے، اور جو مذکر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مؤنث موجود ہے۔ لیکن غیر حقیقی میں لفظ یا تو مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے، جیسے کتاب مؤنث ہے، اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، اور قلم مذکر ہے، اس کے لیے کوئی مؤنث لفظ نہیں ہے۔ یا تو پھر لفظ جو ہے غیر حقیقی میں یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ شارٹ کٹ کی نوٹ کر لیں۔ لاسٹ میں تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، واحد اور جمع۔ ایسے الفاظ یعنی کہ ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو، جیسے لفظ لکھا آیت، لقب، کافر، اور جمع کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک سے زائد اسماء کے لیے، جیسے اوپر آیت لکھا ہے، نیچے آیات، لقب القاب، کافر کفار۔ اگلا لیکچر نمبر 4 میں انشاءاللہ ہم اسم معرفہ کی اقسام، جیسے اسم عالم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول پر بات کریں گے۔ پھر اسم اشارہ اور اسم عالم یا اسم ضمیر کی مزید اقسام ہے، تو اگلے لیکچر نمبر 4 میں ہم صرف اسم عالم کی اقسام جو کہ خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ لیکچر نمبر 4 ضرور دیکھ لیں۔ والسلام، تھینک یو۔